میرے نبی کا فرمان ہے گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ میسر آئے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دے کہ ڈیک کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر لو تو اس بات پہ ناراض ہوگا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور پھر ضد میں آئے گا اور اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے کے چڑھے گا اور اس غریب کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، کبھی روڑے اٹکائے گا۔ تو فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، ہمسایہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی تھی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لے لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ تو اچھا ہمسایہ بہت بڑی دولت ہے، اور برا ہمسایہ یار محلہ کیا، شہر کیا، دنیا چھوڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے فتنہ زمین میں چلا گیا، لوگ دیگے چڑھاتے ہیں۔ دوستو جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کچھ زندگی ہے کہ تمہاری شرارتوں سے تمہارا ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن اس کے رویے سے اس کا ہمسایہ خوش ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے صاحب؟ میٹھے بول، اچھے اخلاق ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی، اور اللہ نے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی من میں اتر گئیں، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے کریم آقا نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ وہ بچپن میں اس نے گالی دی تو ہاس لیا، رات افراد خانہ جمع ہوئے تو باقاعدہ ماں نے چھیڑا، ماحول بنایا، گالی نہ دی تو تقاضا کیا کہ صبح جو گالی مجھے دی تھی وہ اپنے دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ یہ کچھ سنانے والی چیز ہے یار؟ یہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری غفلت، ہماری سستی کی وجہ سے اس بچے کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا کہ اپنی زندگی سے، اپنے گھر سے گالی کو نکال دیتے، لیکن ہم نے ہنس لیا۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے ہیں۔ یار اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 1 مہینہ ہوئے وہ آپ کے گھر میں آئی، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بچہ تو کوڑا کاغذ ہوتا ہے، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے۔ آپ نے گالی لکھی تو اس نے گالی ہی بولی۔ نیپولین نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ آؤ میں آپ کو ایک ماں کی کہانی سناتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے، منزل خوب۔ تو عرض کرتے ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہ استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے
زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. کردار نسلوں کو سنوارتا ہے. کلاس روم میں ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے بیٹا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے کہا ڈاکٹر, کسی نے کہا انجینئر, اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. یہاں آ کر کے ٹیچر رک گیا. بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو, حضور کا زمانہ پایا ہو, اور تو 14 صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہے, اور تیرے دل میں یہ آرزو کیسے پیدا ہوئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو وہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہو نور الدین زنگی کون ہے, کس شخصیت کا نام ہے؟ نور الدین زنگی وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ خواب میں ملے. آقا فرماتے ہیں نور الدین 2 چتکبرے کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں, اور آپ اٹھے وضو بنایا مصلی پہ بیٹھے رونے لگے یا اللہ مدینے میں خیر ہو. دوسرے دن پھر حضور ملے, پھر مصلی پہ رونے لگے. تیسرا دن ہوا مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی, مدینہ میں داخل ہوئے, ان کتوں کو واصل نار کیا, اور پھر مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں اور کہتے بندہ نواز یہ میرا فخر کہ اس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. ٹیچر نے کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا کہ بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا؟ تو اس نے کہا استاد جی میری ماں کہتی ہے بیٹے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جو سکھائیں گے بھائی جان نتائج سامنے آئیں گے. فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. تو جابر بن سلیم فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. میرے رسول کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں جملہ لیتے جائیے گا, فرمایا مرغے کو گالی نہ دو وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. ہمارے دیہاتوں میں جمعرات کے دن وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں مسجد میں, تو لوگ مکان کی چھت پہ کاپی پینسل لے کے چڑھ جاتے ہیں اور نوٹ پہ نشان لگا کے بھیجتے. بعد میں پوچھتے ہیں مولوی صاحب کتنے پیسے ہوئے؟ واصف علی واصف فرماتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے, اور مصلی پہ کھڑا کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لو یہ مصلی کے قابل ہے کہ نہیں ہے. جس کو مصلی دو نا تو پھر اس میں کیڑے نہ نکالا کرو, اس کی عزت بھی کیا کرو. تو فرمایا کسی کو گالی نہ دینا, مرغے کو گالی نہ دو. اور دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دوسرا ارشاد فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیے ہم روزانہ گھر سے مدرسہ اسکول یونیورسٹی جاتے ہیں, اور کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے راستے میں کوئی روڑا کوئی پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں, لیکن یہ خیال شاید کہ ہمیں کبھی بھی نہیں گزرا کہ میرے بعد کو میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے الجھ نہ جائے. تقاضا تھا کہ ہم رکتے اس روڑے کو سائڈ پہ کر دیتے, لیکن ہم اس خیال سے گزر جاتے ہیں کہ بھلا اس کا اجر کیا ہوگا. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سنائیں قبر میں کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ تو آپ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی.